42 दिन की हुकूमत का बजट जो 1 साल का इन्होंने दे दिया है। ये आप देख सकते हैं कि एक भारी भरकम डॉक्यूमेंट है, मगर मैं आपकी मुश्किल आसान कर दूं कि इसी भारी भरकम डॉक्यूमेंट के नीचे पाकिस्तान की मईशत दफन है। इसी भारी भरकम डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है और आदाद व शुमार की हेरा फेरी है। जनाब चेयरमैन, और जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट पेश किया उन्होंने एक और भी डॉक्यूमेंट पेश किया था जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर तो ख्वाब हैं जिसके आगे ताबीर का खाना खाली है, मगर ये रिपोर्ट कार्ड है इस हुकूमत का। ये रिपोर्ट कार्ड है इस हुकूमत की 1 साल की परफॉर्मेंस का, और ये रिपोर्ट कार्ड इन्होंने खुद अपने हाथों से कौम के सामने रखा है। जनाब चेयरमैन, मैं अपनी तरफ से किसी चीज़ का इजाफा नहीं करूँगा। मैं इस रिपोर्ट कार्ड से नतीजा भी पढ़ के सुना देता हूँ और परफॉर्मेंस भी पढ़ के सुना देता हूँ। जनाब चेयरमैन, ये रिपोर्ट कार्ड बताता है कि 13 जमातों पर मुश्तमिल सो कॉल्ड तजर्बाकार हुकूमत इस इम्तिहान में बुरी तरह फेल हुई है, हर मजमून में फेल हुई है, हर सेक्टर में नाकाम हुई है। जीडीपी 6% से इनको मिला और 1 साल के अंदर कामयाब परफॉर्मेंस के साथ इन्होंने उसको 0.29% पर ले आए। सेक्टर वाइज अगर आप बात करें तो मैं सिर्फ चंद सेक्टर्स की बात करूंगा। इंडस्ट्री जो 6.8% पर थी, ये उसको 2.94% तक नीचे ले आए। एग्रीकल्चर 4.3% पर थी, 1.5% पर ले आए। और सर्विसेज सेक्टर जो 6.6% पर परफॉर्म कर रहा था, ये उसको माशाल्लाह 0.86% पर लेकर आए। ये है इनकी परफॉर्मेंस और ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। नतीजा वो जो आज पाकिस्तान का हर घराना जानता है, किचन में जाने वाली हर खातून खाना जानती है, बच्चों के लिए रोजी कमाने वाला हर शख्स पाकिस्तानी जानता है। नतीजा ये कि इस मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई 38% पर लाकर उन्होंने छोड़ा। और अगर आप सिर्फ खाने पीने की बात करें तो 48% महंगाई जनाब चेयरमैन। और आमदनी पर कैपिटा 11% कमी। तो इसका खुलासा मैं अपनी ज़बान से नहीं बताता, इंडिपेंडेंट माहिरीन क्या कहते हैं। हफीज़ पाशा साहब एक बड़ा नाम है, उन्होंने जो इसका खुलासा पेश किया वो आपके सामने रख देता हूं कि पिछले 1 साल में 10 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे आए हैं 1 साल में। और तारीखी महंगाई, बेरोजगारी 10% बेरोजगारी बढ़ी। 8,80,00,000 नौजवानों की बेरोजगारों की फौज तैयार है। जनाब चेयरमैन, ये वो हकीकत है जो इस डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद है। और ये परफॉर्म करने के बाद, यानी प्राइमरी फेल करने के बाद, अब वो जो बड़ा इम्तिहान सेकेंडरी पास करने चले हैं, उसकी शुरुआत आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या हो सकती है। बाहर अवाम की जेब खाली है, यहाँ इनका खजाना खाली है। ये है इनके बजट की शुरुआत। और ये फरमाते हैं कि 9.2 ट्रिलियन टैक्स हम इकट्ठा करेंगे, जबकि ये 7 ट्रिलियन भी इनसे नहीं हो पा रहा। जनाब चेयरमैन, 200 अरब का इजाफी बोझ टैक्सों का इन्होंने इस गरीब अवाम पर डाला। 200 अरब का, जो कि 28% बनता है। और एक मरतबा फिर सुपर टैक्स 4% से बढ़ाकर 10%। सवाल ये पैदा होता है
کہ یہ ٹیکس کون ادا کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ وہی کریں گے جو پہلے بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، یعنی مرے کو اور ماریں گے، اور جو لوگ اس ٹیکس سے باہر ہیں ان کو یہ ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں اکانومی کے ساتھ یا اس کی سمت درست کرنے کے لیے یا ریفارم کرنے کے لیے۔ یہ ایک جس کو کہتے ہیں یہ ایک ڈنگ ٹپاؤ بجٹ ہے، 42 دن کی حکومت کا بجٹ جو 1 سال کا انہوں نے دے دیا ہے۔ یہ صرف ایک روایت پوری کر رہے ہیں، اور میرے الفاظ آج لکھ لیں کہ اس سال کے اندر کتنے ابھی بجٹ آئیں گے اور ایک سے ایک بڑھ کر وہ شاکار ہوگا۔ جناب چیئرمین، پی ایس ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں، 950 ارب انہوں نے مختص کیے، اور آپ وہ اسکیمیں دیکھیں کہ 300 کے قریب صرف سیاسی پریشرز کے اوپر 300 کے قریب اسکیمیں آخری وقت اس پی ایس ڈی میں ڈالی گئیں۔ اب میں آتا ہوں بجٹ کے دوسرے حصے کی طرف۔ یہ تو آپ نے اپنی پرائرٹیز بتا دیں، یہ تو آپ نے اپنی خواہشات بتا دیں۔ اب یہ سب کا ایک ہی سوال ہے کہ یہ پیسے کدھر سے آئیں گے، ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے کوئی نہیں، ریمیٹنسز ہے کوئی نہیں، ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں، قرضہ دینے کو آپ کو تیار ہے کوئی نہیں، اور آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ابھی تک چل رہا ہے۔ پورا سال گزر گیا، ہر دوسرے دن تازیانے برسائے جاتے تھے قیمتوں کے پاکستان کے عوام پر، کبھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، کبھی ڈیزل کی قیمت میں اضافہ، کبھی پیٹرول کے علاوہ بجلی کی قیمت میں اضافہ۔ ہمیں آج بھی باور کرایا جاتا ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ہمیں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ہم وینٹیلیٹر پر ہیں۔ تو جناب چیئرمین، کب تک وینٹیلیٹر پر رہیں گے؟ وینٹیلیٹر سے نکلنے کے لیے پہلا قدم آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا۔ آپ کو یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں اس میں کمی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی ترجیحات کی سمت درست کرنی پڑے گی۔ تو پہلا قدم یہ ہوگا کہ وینٹیلیٹر سے اٹھ کر آپ برآمدے تک آئیں گے، اور برآمدے سے نکل کر پھر آپ میدان میں آئیں گے اور آزاد فضا میں سانس لینا سیکھیں گے۔ جناب چیئرمین، یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ایک ریفارم ایجنڈا پر کام کیا جائے۔ تو علاج بھی سب کو معلوم ہے، بیماری کا بھی سب کو پتہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسا کیوں کرنے میں ناکام رہیں؟ ہم اپنی سمت کو کیوں درست کرنے میں ناکام رہے؟ تو جناب چیئرمین، یہ ایک اور تلخ حقیقت ہے۔ وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ تاریخی طور پر اس ملک کے اوپر ایک حکمران اشرافیہ قابض ہے، 1% ایلیٹ ہے جو کہ ہمیشہ حکومت میں رہتا ہے۔ وہ نہ صرف حکومت میں ہوتا ہے، وہ بزنس ہاؤسز میں بھی ہوتا ہے، وہ بیوروکریسی میں بھی ہوتا ہے، وہ تمام طاقتور سیکٹرز میں ہوتا ہے، اور ان کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے، ان کے ایک اپنے مفاد ہیں، اور ان مفادات کے اندر عوام کہیں پر کسی ایکویشن میں نظر نہیں آتے۔ اور جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے چیئرمین صاحب، تو وہی ہوتا ہے جو اس ملک کے ساتھ ہوتا ہے کہ تمام پالیسیز، بیوروکریسی آپ کے پاس، ریسورسز آپ کے پاس، پولیٹیکل طاقت آپ کے پاس، قانون سازی کرنے کا اختیار آپ کے پاس، مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی سمت یہ رکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دائمی قبضہ ہے اقتدار پر یہ قائم رہے، اور جو ویلتھ ہے، نیشنل ویلتھ، وہ چینلائز ہو کر اسی 1% ایلیٹ کے پاس رہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ فارم تو یہی ہے کہ آپ ابھی الیکشن کرائیں، ووٹ ہوں گے، لوگ الیکٹ ہوں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کسان جو ہے وہ زمیندار کو الیکٹ کر رہا ہوگا، مزدور جو ہے وہ سرمایہ دار کو الیکٹ کر رہا ہوگا، اور کوئی برابر کے مواقع نہیں ہوں گے پاکستان کی یوتھ کے لیے کہ وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔
ایسا نہیں ہوگا کہ ایک میاں چنو کا رہائشی اٹھ کر اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر بن جائے یا لندن کا میئر بن جائے. جب تک ہم اپنی اسٹرکچرل ریفارمز الیکٹورل پروسیس میں نہیں کریں گے, جمہوریت ہمیں فائدہ نہیں دے گی. اور دوسری بات, جب تک جمہوریت کی ایسنس جو ہے, جمہوریت کی جو روح ہے, وہ جمہور ہے, وہ پبلک امپاورمنٹ ہے, وہ انسانیت ہے. اگر آپ الیکشن کے بعد اس جمہور کو رد کر دیں, آپ کی پالیسیز کا فوکس صرف اسی 1% ایلیٹ کے گرد گھومے, تو پھر یہ کسی کام کے نہیں. تھینک یو. بدقسمتی سے راستہ یہی ہے, مگر یہ تبھی کامیاب ہوگا کہ جب ہم آئین کی بالادستی کریں گے, قانون کی حکمرانی کریں گے, اداروں کی مضبوطی کریں گے اور پاکستان کے عوام کا احترام کریں گے. شکریہ جناب.